بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار یہ مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو تمہیں چاہیے کہ تم سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لیا کرو۔ ان 3 صورتوں میں سے آپ نے تکویر کو پڑھ لیا ہے اور اب سورہ انفطار ہے۔ ابتدائی آیات کو پڑھنے کے ساتھ ہی ہمیں ان دونوں صورتوں کا ربط آپس میں نظر آ جاتا ہے۔ جیسے اہل مفسر فرماتے ہیں کہ سورہ انفطار اور سورہ تکویر آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہم نے سورہ تکویر میں یہ دیکھا تھا کہ وہاں ستاروں کے ماند پڑ جانے کا ذکر ہے، تو یہاں پہ ستاروں کے گرنے کا ذکر ہے۔ وہاں پہ سمندروں کے بھڑکائے جانے کا ذکر تھا، تو یہاں پہ سمندروں کا ابل کر باہر آ جانا جو ہے، بے لگام ہو جانا، اس کا ذکر ہے۔ تو ظاہری الفاظ بھی مناسبت نظر آتی ہے اور معنوی لحاظ سے بھی دونوں صورتوں میں مناسبت ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے گا یا پھٹ جائے گا۔ یہاں پہ لفظ سما استعمال کیا گیا ہے، یہ سمبن سے ہے۔ ہر اونچی اور بلند چیز کو جو ہے وہ سما کہا جاتا ہے، اس لیے اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ آسمان پر ہونے لگا۔ ویسے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ یہی لفظ جو ہے بادلوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، تو گویا کہ بلند چیز کو جو ہے وہ سما کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ انفطرت ہے۔ اس کا جو مادہ ہے وہ فاتورا ہے، فاتورا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں پھاڑنا۔ اسی سے لفظ ہم جو اردو زبان میں بولتے ہیں وہ افطار بولتے ہیں، کیونکہ اس میں روزہ جو ہے وہ توڑا جاتا ہے، تو گویا کہ اس کو افطار کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے عربی لغت میں۔ اس کا پہلا معنی یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا منہ کھول کر رونا، کہ جب اس کے مسوڑے پھٹتے ہیں اور اس کے دانت باہر ظاہر ہوتے ہیں تو اس عمل کو فطر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا بیان کیا گیا ہے کنویں کا کھودنا، کہ جب کھدائی کی جاتی ہے تو جس ضرب کے اوپر پانی پھٹ کے باہر آتا ہے اسے فطور کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے جو ٹین ایج بچیاں ہوتی ہیں ان کے چہروں پہ جو دانے ظاہر ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ بھی سکن پہ پھٹ کے باہر آتے ہیں تو اس کو بھی فطور کہا جاتا ہے۔ چوتھا معنی ہے کہ جب مشروم کو دبایا جاتا ہے تو وہ پھٹتا ہے، تو اس کے اس پھٹنے کے عمل کو بھی فطور کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں معنی اس کا کہ جب دودھ پھٹ کر دہی بن جاتا ہے، تو جس وقت پہ وہ دودھ پھٹتا ہے اور دہی کی شیپ اختیار کرتا ہے تو اس پھٹنے کو بھی فطور کا عمل کہا جاتا ہے۔ تو ان سب معنوں کو سننے کے بعد جو ایک مشترک معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا پہلی مرتبہ پھٹ کر وجود میں آنا، یہ عمل فطور یا فطر کہلاتا ہے۔ تو اب آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ اذا السماء انفطرت، اذا کا لفظ آ رہا ہے، یہ اچانک کے لیے آتا ہے کہ اچانک ایسا ہوگا، اور جب آسمان پھٹے گا تو یہ پھٹنا پہلی مرتبہ ہوگا۔ پھر دوسری آیت مبارکہ ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے یا ٹوٹ پڑیں گے۔ آیت مبارکہ میں کواکب کا لفظ جو ہے یہ کوکب کی جمع ہے، اور کوکب چھوٹے بڑے سب ستاروں کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ انتصارت ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ نون، ثا اور را ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا۔ عربی لغت میں اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے گندم کے دانوں کو ہاتھ سے جو ہے کھیت میں بکھیرا جاتا ہے، اس عمل کو جو ہے وہ نثرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ٹھوس چیز کو، جمع کی ہوئی چیز کو، مربوط چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا یا چھوٹا چھوٹا کر دینا بھی نثرہ کا عمل کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو جو ہے وہ بکھیر دیا جائے گا۔ مفسرین کرام نے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انسانی عقل کے مطابق جو ہے قرآن میں بات کرتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں اس کی مثال ملتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ سورج تو سمندر میں نہیں ڈوبتا، لیکن چونکہ ہمیں وہ منظر ایسے دکھائی دیتا ہے تو اللہ پاک ہماری ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ستارے جو ہیں وہ بکھیر دیے جائیں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ستارے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ ستارے ہمیں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل میں یہ ایک نظام کے اندر مربوط ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک مٹھی کے اندر دانے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ آسمان کے ستارے بھی جو ہیں وہ ایک نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے آپس کا جو فاصلہ ہمیں زمین سے بہت زیادہ نظر آتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ مٹھی کے اندر بیج کے دانے ہوتے ہیں، اور جو ان کے اندر فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ جو ہے آسمان کے ستاروں کے درمیان ہے۔ تو جس طرح سے کسان جو ہے اپنی مٹھی سے بیج کو بکھیر دیتا ہے، تو کل جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ آسمان کے ستارے اس طرح سے جو ہیں وہ بکھیر دیے جائیں گے، یا بھی ان کو توڑ دیا جائے گا تو یہ اس طرح سے آسمان سے زمین پہ گریں گے جیسے کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کیفیت کو جو ہے وہ بکھیرنا کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں آسمان کے ستارے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق یہ اس وقت مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔
آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے۔ یہاں پہ لفظ بحار استعمال کیا گیا ہے، سمندر کے لیے، دریا کے لیے بھی آتا ہے، اور اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ سخی انسان کے لیے بھی بحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سخی انسان سے جب مانگا جائے تو اس کی سخاوت کا دریا بہتا رہتا ہے، اور یہی معنی جو ہے وہ سمندر میں بھی پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ بہاؤ رہتا ہے۔ دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ فجرت ہے۔ اس لفظ کو ہم نے پہلے کافی سیکھ لیا ہے کہ جیسے فجرہ، کہ صبح کے وقت کو بھی فجر کہا جاتا ہے کیونکہ روشنی پھٹ کے باہر آتی ہے، تو اس لیے اس وقت کو فجر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ فاجر انسان جو کہ گنہگار ہوتا ہے، اس کو بھی فاجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، ایک دم بھڑک اٹھتا ہے اور اپنے گناہوں کا انجام نہیں سوچتا، تو وہ بھی گویا کہ فاجر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو یہ لفظ سمندروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور پیچھے کہا گیا تھا کہ وہ سجرت ہو جائیں گے، تو یہ دو کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، بھڑکانے کی کیفیت کو تکویر میں بیان کر دیا تھا۔ یہاں پہ یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب کوئی چیز بھڑکتی ہے، ابلتی ہے، تو گویا کہ وہ اپنے کناروں سے پھٹ کر جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو سمندروں کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ جب ان کے اندر آگ بھڑکے گی اور ان کا پانی جو ہے وہ جوش مارے گا، تو یہ اپنے ساحلوں سے پھٹ کے جو ہے وہ باہر کی طرف آ جائیں گے۔ ابھی ہم ان آیات کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، بڑے آسانی سے سن لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب سمندروں کے اندر ہائی ٹائڈز پیدا ہوتی ہیں، مد و جزر کا وہ منظر ہوتا ہے، تو کتنا خوف آتا ہے اونچی اونچی لہروں سے، یا ہم جب سونامی کو دیکھتے ہیں تو ان کی اونچی اونچی لہریں دیتے ہیں تو انسان کانپ جاتا ہے۔ تو وہ جو آخرت کا منظر ہوگا کہ جب یہ بالکل ساحلوں سے نکل کے جو ہے پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں گی، تو وہ کیسا ہیبت ناک منظر ہوگا۔ پھر آیت نمبر 4 میں یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ یہاں پہ لفظ جو بوسرت استعمال کیا گیا ہے، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ باعث اس کا مطلب ہوتا ہے کھودنا، اور اثر کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کر کے کسی چیز کو ڈھونڈنا۔ جب ان دونوں کو آپس میں جوڑا گیا تو یہ بوسرت بن گیا، تو اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کھودنا بھی اور کسی چیز کو الٹ پلٹ کر کے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتے انسان کو قبروں سے باہر نکالیں گے یا ہماری قبروں کو ٹٹولا جائے گا، بلکہ آیت کا معنی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قبریں خود اپنے مردوں کو ٹٹولیں گی، یا پھر قبریں جو ہیں وہ خود اکھڑ کے باہر آ جائیں گی۔ جسے اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ یا تو آپ الماری کے اندر سے کوئی چیز جو ہے وہ الٹ پلٹ کر کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا پھر پوری الماری ہی جو ہے وہ دیوار سے اکھیڑ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب قبریں خود اپنے مردوں کو ٹٹولیں گی اور خود اپنے مردوں سمیت جو ہے وہ باہر آ جائیں گی۔ آیت نمبر 5 میں آتا ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ آیت مبارکہ میں جو پہلا لفظ علمت آ رہا ہے، یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بعض علم مفسر یہ فرماتے ہیں کہ ابھی انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، مگر اس کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ میں زندگی کیسی گزار کے آیا ہوں، تو اعمال نامہ دیکھنے سے پہلے ہی اس کو اپنے انجام کی جو ہے وہ خبر ہو جائے گی۔ پھر نفسن کا لفظ آیا، تنوین کے ساتھ آیا، یہ نکرہ بن جاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ ما قدمت، کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔ لفظ قدمت جو استعمال کیا گیا ہے، اردو زبان میں جیسے ہم بولتے ہیں لفظ قدم، اور عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے قیدم الجبل، کہ جب آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں جو کہ بالکل سیدھا اور اونچا ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جس کو پکڑ کے آپ اوپر چڑھ سکیں، تو وہاں پہ تھوڑی سی جگہ ایسی ہوتی جس کے اوپر قدم رکھ کے اوپر چڑھا جا سکتا ہے، تو اس کو قیدم الجبل کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ مقدم بھی بنا ہے، جو ہم اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ کسی چیز کا اول حصہ جو ہے وہ مقدم کہلاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی ترجیحات سے بھی کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کن چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اور کن چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ باقاعدہ قرآن پاک کا ایک فلسفہ ہے، جسے بارہا مرتبہ ہم قرآن پاک میں ان آیات کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ انسان جو عمل بھی کر رہا ہے اس کے اثرات آگے کیا جا رہے ہیں اور پیچھے کیا رہ جائیں گے۔ ہم نے سورہ نبا میں بھی اس بات کو جانا تھا کہ صرف نیکی اور گناہ کا ہی سوال انسان سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان سے اس کی ترجیحات کا سوال بھی کیا جائے گا کہ وہ دنیا میں ترجیح کن باتوں کو دیتا تھا اور کن باتوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو عمل بھی نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی مل رہا ہوتا ہے اور وہ آخرت میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ خیر جمع کر رہا ہوتا ہے، اس کا اجر جو ہے وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان دنیا میں بہت چھوٹا سا نیکی کا کام کرتا ہے، مگر اس کے اثرات جو ہے وہ آخرت میں بہت زیادہ پائے گا۔
اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو عمل اس نے دنیا میں کیا تھا وہ اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں کیا وہ میرے پیچھے بھی اچھے اثرات چھوڑ رہا ہے۔ اسی بات کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ علم، اچھی اولاد، صدقہ جاریہ، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ انسان تو چلا جاتا ہے مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کو آگے مل رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں سے اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ جو اچھا عمل بھی کیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ جوں اپنے اثرات اچھے چھوڑتا جاتا ہے وہ نیکی کا عمل بھاری سے بھاری تر ہوتا جاتا ہے۔ یعنی کہ شروع میں وہ نیکی بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر چونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اپنے اثرات کی وجہ سے وہ نیکی جو ہے وہ بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کی مثال کہ آپ نے کسی ایک طالب علم کو پڑھایا ہے، پھر وہ آگے 2 کو پڑھاتا ہے، پھر اس میں سے کوئی ایسا نکلتا ہے وہ آگے جا کے 4 کو پڑھاتا ہے، تو گویا کہ وہ جو کام آپ نے ایک انسان سے شروع کیا تھا وہ پھیلتے پھیلتے بہت زیادہ لوگوں میں چلا گیا۔ اسی طریقے سے نیکی کا عمل بھی ہوتا ہے کہ وہ کی تو چھوٹے انداز میں کی جاتی ہے مگر اس کے اثرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا قدم کیا، اور آخرت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ کیا میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہے گی؟ تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا میرا لائف سٹائل، میری وراثت، میری اولاد، میرے شاگرد، میری کوئی کتاب، میری کوئی دعوت ایسی ہے جس کے بارے میں کہہ سکوں کہ میں چلی جاؤں گی لیکن یہ صدقہ جاری میرا جاری رہے گا؟ اور یہی معاملہ جو ہے وہ برائی کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر ایک انسان برا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ چھوٹا ہو مگر اس کے اثرات اگر پھیل رہے ہیں تو وہ برا عمل بھاری سے بھاری ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے جانے کے بعد بھی جو ہے اس برے عمل کے اثرات کی وجہ سے اس کو وہاں پہ سزا دوگنی سے دوگنی ملتی جائے گی۔ لہٰذا انسان یہ دیکھے کہ جو عمل بھی وہ کر رہا ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کن چیزوں کو ترجیحات دیتا ہے، اس کے لائف سٹائل میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں اور کن چیزوں کو ایسا ہے کہ وہ پیچھے رکھتا ہے۔ کیا اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی نیکیاں جو ہیں کیا یہ آگے ہیں؟ وہ جو عمال کر رہا ہے وہ آخرت کی سوچ سے کر رہا ہے یا پھر وہ دنیا کی سوچ سے کر رہا ہے؟ اور یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ ایک دن میں بھی کتنی مرتبہ ہمارے سامنے پیش آ جاتا ہے، جیسے ہم نے سورہ نبا میں بھی بیان کیا تھا۔ مثلا کہ ایک نماز کا معاملہ ہی ہے، ایک طرف ہماری نماز ہوتی ہے، ایک طرف ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، تو انسان کس چیز کو ترجیح دیتا ہے، کس چیز کو نظر انداز کر کے پہلے کس حکم کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مقدم ہونا اور یہ مؤخر ہونا یہ ڈیلی کی روٹین میں ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو انسان سے صرف گناہ اور ثواب کا سوال ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کی ترجیحات کا بھی سوال ہوگا۔